بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی درار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام بھرا رکھا۔ بچی چندے آفتاب چندے مہتاب تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظر نہ ہٹاتا، لہٰذا اس کی پرورش بڑے ناز و نم میں ہونے لگی۔ بنی مستلق کے سردار کی یہ بیٹی جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، اس کے حسن و خوبصورتی میں اور نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا اور جو کہتی تھی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے بھرا کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا، اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی تو اس کے بیاہ کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ بھرا اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی، مجھے احساس ہے میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی اثنا میں صفوان آ گیا، جو ان کے اپنے قبیلے ہی کا مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ برہا کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ حارث بن ابی درار نے کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں اپنے لڑکے مصافہ کے لیے آیا ہوں۔ صفوان نے کہا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو، اور پھر رشتہ طے ہو گیا اور جلد ہی مصافہ اور برہا کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مصافہ اور برہا بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن برہا اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی۔ چاند آسمان کی پہنائیوں میں محو خرام تھا اور ہر سو خاموشی محیط تھی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ آپ سوچنے لگیں اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز افزوں پھیلتا جا رہا ہے۔ جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مر مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثل دنیا دیا حارث بن ابی درار اور مصافہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہٰذا حارث بن ابی درار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دی۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مستلق کی طرف سے روانہ ہوا، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر ہے۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین، مہاجرین کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ امہات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ ادھر حارث بن ابی درار کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا تھا، جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام دشمنی سے مغلوب ہو کر حارث بن ابی درار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جائے، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے کس بل نکل گئے۔ ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے، جن میں مصافہ بن صفوان برہا کا خاوند بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں صرف ایک صبابہ حضرت ہشام بن صباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں، جو تاریخ میں غزوہ بنی مستلق یامر سے مشہور ہے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملیں اور 200 گھروں کے 600 مرد
عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برہا بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہا بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں۔ آپ کی مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ برہا بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگی مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے، مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینی چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہا بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی درار جو غزوہ بنی مستلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کے لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے فدیہ میں چند اونٹ لے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی، آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی درار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، حارث بن درار نے کہا اور مسلمان ہو گیا۔ برہا بنت حارث جب آزاد ہو گئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کی فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی درار رضی اللہ تعالی عنہ کو برہا سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بصد خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہا رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہا کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہا کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکر وہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہا کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کی منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں، میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مستلق کے تمام امیر گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام بہن، بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ طاق دروازے پر اونٹنی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں کیا؟ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی شیریں، موزوں اندام، ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھیں جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھی۔ بڑی زاہدہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ، صبر و رضا، بردبار و حلیم، جود و سخا، انکساری، ایثار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھی۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلے پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلے پر بیٹھے پایا تو فرمایا، جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو۔ عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اور ہمہ تن گوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ عدد ما خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ نیت عرشہ، سبحان اللہ مدد کلمات۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر کم ہیں لیکن مدلول زیادہ ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا روحانی بالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھی۔ خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس 10 دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا، گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا، کیا آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصاری کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہیں، نیز روز جمعہ روز عید ہے جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقہ کا گوشت
دیا تھا وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو فرمایا اسے اٹھا لاؤ، کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے نور و نکھت سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی گزار رہی تھیں۔ یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حسین و خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے اور اس کے بعد وہ بیوگی جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، لیکن لبوں پہ یہ الفاظ تھے، اے باری تعالیٰ، تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں محبت کرنے والا شوہر، اللہ تعالیٰ کا محبوب، رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدی آرام فرما رہے تھے، جب فراق و جدائی کی کسک بہت بے-تاب کر دیتی اور ملاقات کو دل چاہتا تو ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کرتی، قدموں میں بیٹھ جاتی۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسو کے ستارے جھلملانے لگتے، دل میں باتیں کرنے لگتی، یوں احساس ہوتا جیسے محبوب رب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب بیٹھے باتیں سن رہے ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، لیکن دل ناخواستہ اٹھنا پڑتا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ حالات کچھ بھی تھے، لیکن امہات المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موجود تھی، ان کی بدرجہ اولیٰ عزت و تکریم کی گئی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی، اور ہر خلیفہ کی یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت باعث افتخار و سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تحائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اس مہینے میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئیں۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اس مہینے بلاوا آ جائے، اور پھر بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب اصل کا وقت آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے تیار تھیں اور پھر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن الحکم حاکم تھا۔ انہوں نے ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہو گئیں۔ کتب معتبرہ میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتب میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ اور کوئی چیز، صرف ایک سفید
خچر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھی جسے آپ نے صدقہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے بھی درج ذیل حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔